تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ ابا جان کل تک ہر چھوٹی بڑی چیز میں آپ ہمارے کو بلایا کرتے تھے، آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ اپنے گھر والوں کو بلاتے تھے، آپ اندھیرے میں ہیں تو اپنے گھر والوں کو ساتھ میں بٹھاتے تھے، آج جب خبر کا اندھیرا ہے تو آپ اپنے ساتھ کس کو بٹھائے ہوں گے؟ حضرت حسن بصری اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی یوں نہ کہو، تم سوالات کرنا ہی چاہتی ہو تو بابا جان سے یوں پوچھو، اے بابا جان جب آپ کو خبر میں جب لٹایا گیا تھا تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف کیا گیا تھا، آیا آپ کا چہرہ اب بھی قبلے کی جانب ہے یا پھیر دیا گیا ہے؟ تم اگر تمہارے والد سے کچھ پوچھنا ہی چاہتی ہو تو یہ پوچھو بابا جان جس طرح آپ کو صحیح سلامت جسم کے ساتھ دفنایا گیا تھا کیا آیا آپ کا جسم اب بھی صحیح سلامت ہے یا کیڑوں نے کھا لیا؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ابھی آپ نے خوف اور امید پر بیان سماعت کیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو جو نعمت عطا فرمایا ہے، ابھی آپ نے ایمان کی تعریف بھی سنی کہ ایمان والا خوف اور امید کے درمیان میں رہتا ہے، اسے اللہ کا خوف بھی رہتا ہے اور اسے اللہ کی ذات سے امید بھی رہتی ہے۔ چنانچہ دیکھیں آپ بتایا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا غالباً کہ زندگی میں خوف غالب رہنا اللہ کا، جب تک زندہ ہے جب تک عمل کر رہے ہیں تو خوف غالب رہنا، اور مرنے کے وقت امید غالب رہنا اللہ کی کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ ساری زندگی اگر آپ امید میں رہیں گے عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ امید عبادت کو کم کر دیتی ہے۔ اگر آپ امید کرتے رہیں گے زندگی بھر عبادت نہیں کر پائیں، لیکن خوف عبادت کو بڑھا دیتی ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، علم بھی ہے تو ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں علم دو ہی طریقے سے آتا، یا تو شوق سے آتا یا خوف سے آتا۔ اگر بچے کے اندر دو بھی چیزیں نہیں ہیں، نہ پڑھنے کا شوق ہے نہ اسے ماں باپ کا یا پھر اسکول والوں کا خوف ہے، تو وہ پڑھ نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ایسا بچہ جس کے اندر نہ شوق ہے نہ خوف ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ کے عبادت کا بھی یہ حال ہے، اگر دنیا میں اگر اس امید لگ جائے تو عبادت نہیں کرتا، لیکن اللہ کا خوف غالب رہے، اگر میں عبادت نہیں کروں گا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اگر میں نمازیں نہیں پڑھوں گا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اگر میں فلاں چیز نہیں کروں گا تو اللہ میرے سے ناراض ہو جائے گا، اب وہ عبادت کرے گا۔ لیکن جو ہی مرنے کا وقت آئے، بڑھاپا آ جائے اور لگ رہا ہے کہ وہ مرنے والا ہے، اب خوف نہیں، اب امید غالب ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ میری مغفرت کر دے گا، اب خوف نہیں۔ کیوں؟ خوف انسان کو نا امید بناتا ہے، ڈر انسان کی امیدوں کے پر پانی پھیر دیتا ہے، تو اب خوف نہیں، اب امید ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ نے دنیا میں میرا بھرم رکھا، اللہ نے میرا پردہ رکھا، میں نے جیسی عبادتیں کی اللہ نے اسے اپنایا، میری عبادتوں کو میرے منہ پہ دنیا میں نہیں مارا، میری نمازوں کو میرے منہ پر نہیں مارا گیا، میرے گناہوں کے جیسو اثرات کو اللہ تعالیٰ نے میرے چہرے اور میرے گھر پر نہیں ظاہر فرمایا۔ تو جو رب میرا دنیا میں زندگی بھر میرا پردہ رکھتا رہا ہو وہ آخرت میں میرا پردہ نہیں رکھے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن خوف بھی ضروری ہے، امید بھی ضروری ہے، یہ دو چیزیں اگر آ جائے تو انسان کی زندگی بیلنس ہو جاتی، اب وہ اعتدال کے ساتھ چلنے لگتی۔ لیکن دونوں میں سے ایک چیز چھوٹ جائے، جیسا کہ حضرت بتائے، دونوں میں سے ایک چیز میں اگر کمی یا زیادتی ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی بھی مکمل نہیں ہوتی۔ یہی چیز کو لے کر بزرگان دین نے بہت سارے واقعات بتائے، چنانچہ ایک واقعہ ہی میں آج عرض کرتا ہوں آپ سے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہے اور سید التابعین ہیں، تابعین کے سردار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے گھر پر تشریف فرما تھا، گھر کے دروازے پر ٹھہرا ہوا تھا، ایک جنازے کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا، اس جنازے کے پیچھے میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو ابھی چھوٹی تھی، کمسن تھی،
اور وہ یہ رو رہی تھی، زار و خطار رو رہی تھی، اور یہ کہہ رہی تھی اے ابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، میرا آج سب کچھ لوٹ گیا۔ اس لڑکی کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس والد کا جنازہ جا رہا ہے، لوگ بھی ساتھ ہیں، اور وہ بچی پیچھے زار و خطار روتے ہوئے جنازے کے ساتھ ہے کہ آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ اس لڑکی کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں میری بیٹی، یوں نہ کہو کہ آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے، بلکہ یوں کہو کہ ابا جان، آج آپ پر وہ وقت آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ تم تو ابھی دنیا میں سلامت ہو، تم پر تو تھوڑا سا غم ہے، وہ ختم ہو جائے گا، لیکن تمہارے والد جو چلے گئے اب ان کا ہے اصل غم۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہر لذت ختم ہو جاتی ہے، ہر لذت کی خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی چیز آپ خریدنا چاہے تو اس کی پہلے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ رہتی ہے، آپ کے اندر اتساہ رہتا کہ میرے کوئی چیز لینا ہے، ایک گاڑی ہے یا موبائل ہے، آئی فون ہے، کوئی بھی لینے سے پہلے خوشی رہتی، لینے والے دن بھی خوشی رہتی، لینے کے چند دن کے بعد بھی خوشی رہتی، لیکن جیسے ہی چند دن گزرتے رہتے اس کی خوشی ختم ہوتے رہتی، کم ہوتے رہتی۔ آپ دیکھیں گے جب شروع میں لائیں گے آپ موبائل یا گاڑی، اس کو کور پہنا کے رکھیں گے کہیں ٹوٹ نہ جائے، اسکریچ نہ آ جائے، فلاں نہ ہو جائے، بول کر چوری نہ ہو جائے، حفاظت، لیکن چند دن کے بعد اس کو آپ رکھتے، آپ اس کی کیئر نہیں کرتے، کیوں؟ وہ خوشی ختم ہو گئی آپ کے اندر۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہر خوشی ختم ہو جائے گی سوائے اہل جنت کی خوشی کی، ان کی خوشی میں کبھی جیسو کمی نہیں آئے گی، اللہ انہیں جنت میں داخل کر دیا بس وہ ہمیشہ خوش رہیں گے، ان کی خوشی کبھی کم نہیں ہوگی، بس خوش 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 رہیں گے۔ اسی طرح حضرت مولا کائنات فرماتے دنیا کا ہر غم ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کا باپ مر گیا اسے بہت تکلیف ہوگی، لیکن ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ یا ایک سال کے بعد وہ بحال ہو ہی جائے گا، اس کے غم میں کمی آ ہی جائے گی، اس کا غم بالکل کم ہو ہی جائے گا۔ اسی طرح ایک ایسے ماں باپ جن کو سالوں سال اولاد نہیں، سالوں تک اولاد نہیں، اور ہوئی تو ایک ہی چھوئی، ایک لوتا ایک، اور اتفاق سے اس کا اگر انتقال ہو جائے ماں باپ کی زندگی میں تو ان ماں باپ پر کیا بیتے گی پتہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایسے ماں باپ کو بھی کہیں نہ کہیں سکون آ ہی جاتا ہے، صبر آ ہی جاتا ہے، وہ بھی ان کا غم ہلکا ہو ہی جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں دنیا کا ہر غم ختم ہو جائے گا، لیکن دوزخیوں کے غم، ان کا غم کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ غم میں مبتلا رہیں گے۔ یہ حال دیکھیں، دو چیزوں کا بتایا گیا۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ اس لڑکی کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹی یوں نہ کہہ کہ مجھ پر وہ وقت آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، بلکہ یوں کہہ کہ اے ابا جان، اے بابا جان، آپ پر وہ وقت آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ وہ بتا کر چلے گئے حضرت حسن بصری رضی اللہ۔ دوسرے دن آپ دیکھتے ہیں کہ وہی لڑکی زار و خطار آنسو بہاتے ہوئے قبرستان کی طرف جا رہی ہے، روتے ہوئے، دامن جیسو زمین پر لڑ رہا ہے، وہ روتے ہوئے جا رہی، نابالغ ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ میں بھی حصول عبرت کے لیے اس کے پیچھے چلا گیا، جا کے دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیا کرتی ہے۔ تو وہ قبرستان کو گئی اور والد کی خبر سے لپٹ گئی، چمٹ کر والد کی خبر پہ ایک اپنا گال رکھ دیا اور زار و خطار رو رہی ہے، چھوٹی ہے۔ حضرت حسن بصری ایک جھاڑ کے پیچھے چھپ کے پورا منظر دیکھ رہے حصول عبرت کے لیے کہ آخر یہ کہہ کیا تھی، یہ کیا کہنا چاہتی ہے، کیا کہہ رہی۔ وہ پیچھے ٹھہر کے دیکھتے ہیں، وہ لڑکی کے چند کلمات ہیں، دیکھیں، وہ بیٹی کہتی ہے اے ابا جان، کل تک تو میں آپ کے لیے گھر میں چراغ جلاتی تھی، آج آپ کی اندھیری قبر میں چراغ کس نے جلایا ہوگا؟ اے ابا جان، کل تک تو آپ کو پیاس لگتی تو میں پانی لا کر پلاتی تھی، آج جب آپ کو قبر میں پیاس لگی ہوگی تو آپ کو پانی کس نے پلایا ہوگا؟ اے ابا جان، کل تک آپ کو بھوک لگتی ہے تو میں کھانا کھلاتی تھی ہاتھ نوالے بنا بنا کر، آج آپ کو بھوک لگی تو آپ کو کھانا کس نے کھلایا ہوگا بابا جان؟ وہ لڑکی کہتی ہے با جان، آپ کام سے آتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پیر درد کرتے تھے، محنت کر کے آئے تو میں آپ کے ہاتھ پیر دبایا کرتی تھی، بابا جان آج آپ کے ہاتھ پیر کس نے دبائے ہوں گے؟ بابا جان کل تک
آپ کو میں گرمی ہوئی تو آپ کے پیشانی سے میں پسینہ صاف کرتی تھی، پسینہ پوچھا کرتی تھی، آپ کو میں ہوا کیا کرتی تھی اٹے کے اندر۔ بابا جان آج یہ اندھیری قبر میں، آج یہ تنگ قبر میں آپ کو پسینہ آیا تو آپ کو ہوا کس نے کیا ہوگا؟ اب یہ چھوٹی لڑکی ہے، ایک ایک سوال کر رہی ہے، بابا جان کل تک میں آپ لیٹتے تو آپ کا بسترا بچھایا کرتی تھی، خبر میں آج آپ کا بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ یہ باتیں کر رہی ہے وہ۔ یہ باتیں سن کر حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، بےتاب ہو گئے، لرز گئے، اس کی محبت دیکھ کے کانپ گئے۔ اس کی کیسی محبت ہے، یہ کیسا باپ سے بات کر رہی ہے؟ ابا جان کل تک ہر چھوٹی بڑی چیز میں آپ ہمارے کو بلایا کرتے تھے، آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ اپنے گھر والوں کو بلاتے تھے، آپ اندھیرے میں ہیں تو اپنے گھر والوں کو ساتھ میں بٹھاتے تھے، آج جب خبر کا اندھیرا ہے تو آپ اپنے ساتھ کس کو بٹھائے ہوں گے؟ یہ باتیں کر رہی ہے۔ اب حضرت حسن بصری اس کے پاس جاتے ہیں، جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، پھیر کر کہتے ہیں بیٹی یوں نہ کہو کہ ابا جان آپ کو پیاس لگی تو پانی کس نے پلایا ہو، بلکہ تم سوالات کرنا ہی چاہتی ہو تو بابا جان سے یوں پوچھو، اے بابا جان جب آپ کو خبر میں جب لٹایا گیا تھا تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف کیا گیا تھا، آیا آپ کا چہرہ اب بھی قبلے کی جانب ہے یا پھیر دیا گیا ہے؟ تم اگر تمہارے والد سے کچھ پوچھنا ہی چاہتی ہو تو یہ پوچھو، بابا جان جس طرح آپ کو صحیح سلامت جسم کے ساتھ دفنایا گیا تھا، کیا آیا آپ کا جسم اب بھی صحیح سلامت ہے یا کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ تم بیٹی پوچھنا چاہتی ہو تو اپنے والد سے یہ پوچھو، بابا جان جب آپ کو قبر میں دفنایا جا رہا تھا تو آپ کا کفن بالکل صاف شفاف تھا، کیا آپ کا کفن اب بھی صاف شفاف ہے یا پھر وہ میلا ہو گیا ہے مٹی میں؟ اگر بیٹی تم پوچھنا ہی چاہتی ہو تو اپنے بابا سے یہ پوچھو، بابا جان جب آپ کو قبر میں لٹایا گیا تھا تو آپ کے لباس سے عطر کی خوشبو آتی تھی، عطر میں آپ کو لٹایا گیا تھا، کیا آپ کے لباس سے اب بھی کفن سے وہی خوشبو آ رہی ہے یا پھر گندی بدبو آ رہی ہے؟ تم اگر پوچھنا ہی چاہتی ہو تو یہ پوچھو، اے بابا جان ہم نے علماء سے سنا ہے خبر کسی کے لیے جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے یا کسی کے لیے جہنم کا گڑھا بنا دی جاتی ہے، تو بابا آپ کے لیے آپ کی خبر کو جنت کا باغ بنایا گیا یا جہنم کا گڑھا بنایا گیا؟ یہ پوچھو۔ تم پوچھنا ہی چاہتی ہو تو اے بیٹی تمہارے بابا سے یہ پوچھو، بابا جان ہم نے سنا ہے کہ خبر میں جب مردے کو لٹایا جاتا ہے اگر وہ نیک ہے تو اس کو خبر اس طرح دباتی ہے جیسا کہ وہ ماں، جو ایک لڑکا اپنی ماں سے چند سالوں کے لیے جدا ہو جائے، باہر چلا جائے، جب وہ آتا ہے تو ماں اس سے محبت سے گلے سے چمٹا لیتی ہے، یا پھر خبر ایسا دباتی ہے کہ اس کے پھسلیاں دونوں میں مل کر پیوست ہو جاتے ہیں۔ اے بابا جان آپ کی خبر نے آپ کو کس طرح سے دبایا ہے؟ آپ کو ماں کی طرح محبت بھرے انداز سے آپ کو دبایا ہے یا پھر آپ کی خبر نے آپ کو ایسا دبایا کہ آپ کے پھسلیاں آپس میں مل کر پیوست ہو گئے؟ اے بیٹی تم اگر پوچھنا چاہتی ہو تو یہ پوچھو کہ تم سے اگر ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا، بابا جان آیا آپ نے ایمان کے بارے میں، آپ نے رب کے بارے میں، آپ نے اسلام کے بارے میں، آپ نے دین کے بارے میں، آپ نے اپنے نبی کے بارے میں جوابات صحیح دیے یا غلط دیے؟ پوچھو۔ اے بابا جان ہم نے سنا ہے خبر میں یا تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے یا پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ بابا آپ کی خبر میں کون سی کھڑکی کھولی گئی؟ جنت کی کھڑکی کھولی گئی یا جہنم کی کھڑکی کھولی گئی؟ اے بابا جان ہم نے سنا ہے یا تو خبر کسی کو اتنا کشادہ کر دیتی کہ جہاں تک دیکھے نظر وہاں تک کشادہ ہی کشادہ، کیا آپ کی خبر کو بھی کشادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اے بیٹی اگر پوچھنا چاہتی ہو تو یہ پوچھو کہ مردہ دونوں حالتوں میں خبر میں جا کر پچھتاتا ہے، اگر وہ نیک تھا اس لیے پچھتاتا ہے کہیں میری نیکیاں چھوٹ نہ گئی، میری نیکیاں کم نہیں ہو گئی، وہ نیکیوں کے کم ہونے کے باعث پچھتاتا ہے، یا گناہ گار ہے تو وہ گناہوں پر پچھتاتا ہے۔ اے با جان آپ کو پچھتاوا کس چیز پر ہوا؟ آپ نے نیکیاں کم کی بول کر پچھتاوا یا گناہ زیادہ کیے بول کے پچھتاوا؟ اے بابا جان آپ کو کس طرح آزمایا گیا؟ آپ کو کس طرح جیسو خبر میں سوالات کیے گئے؟ آپ کا حال، آپ کا استقبال خبر میں کس طرح کیا گیا؟ تم یہ پوچھو۔ یہ سن کر وہ لڑکی زارو خطار روتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت آپ ٹھیک کہتے، یقیناً یہی سوالات کرنے چاہیے۔ پھر وہ وہاں سے چلی جاتی۔ جی ہاں ہمیں بھی خبر کی تیاری کرنی ہے، ہمیں بھی اللہ کے خوف میں اپنی زندگی گزارنی ہے، ہمیں بھی اللہ سے امید رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔
زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ دیکھیے آپ یہاں پر آنے کی ترتیب کو غور کریں، یہاں پر پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے۔ باپ کے دادا جب تک پیدا نہ ہو باپ پیدا نہیں ہوتا، باپ جب تک پیدا نہ ہو بیٹا پیدا نہیں ہوتا، اور بیٹا جب تک پیدا نہ ہو پوتا پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں پر پیدا ہونے کی تو ترتیب ہے، سیریل وائز آتے ہیں، لیکن دنیا میں آخر دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب اللہ نے نہیں رکھی۔ ایسا کہیں قانون نہیں لکھا گیا قرآن و حدیث میں کہ پہلے دادا پیدا ہوئے تو دادا ہی مریں گے، بعد میں باپ پیدا ہوئے تو باپ میں باپ مریں گے، اس کے بعد بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا مریں گا، پھر پوتا پیدا ہوا تو پوتا مریں گا۔ نہیں، یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دادا رہ جاتے، ان کے شیر خار دودھ پیتے ہوئے اپنے پیروں پہ کھیلتے ہوئے پوتوں کا جنازہ بھی پڑھاتا ہے باپ۔ ایسا بھی ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب تو اللہ نے رکھی، لیکن جانے کی ترتیب نہیں رکھی۔ کب کس کا بلاوا ہے نہیں معلوم، تو بس اللہ کے خوف میں زندگی بسر کرے، نیکیوں میں زندگی بسر کرے، عبادتوں میں زندگی بسر کرے، قبر کو یاد کر کے زندگی بسر کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنا روتے تھے، قبرستان کو جب جاتے اتنا روتے، اتنا آنسو بہاتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ سرکار آپ جہنم کے تذکرے سے نہیں روتے اتنا، آپ کبھی قیامت کا ذکر سن کر یا کر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کا تذکرہ کر کے قبر کے پاس سے گزر کے روتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، اگر بندہ اس میں کامیاب ہو جائے تو وہ ہر مرحلے اور ہر منزل میں کامیاب ہو جاتا ہے، اگر کوئی اس میں ناکام ہو جائے تو وہ ہر منزل میں ناکام ہو جاتا ہے۔ تو قبر کی تیاری کرنا ہے، یہی عمر ہے۔ آپ نیکیاں کرنے یا میرے کو نیکیاں کرنے کوئی دوسری عمر نہیں دی جائے گی کہ ایک عمر تم اپنے گھر والوں کے کام کاج میں لگا دو، ایک عمر تم کاروبار میں لگا دو، ایک عمر تم پڑھنے میں لگا دو، ایک عمر تم کھیلنے میں لگا دو، ایک عمر تم کودنے میں لگا دو، ایک عمر تم جیسے دیگر چیزوں میں لگا دو، گھر والوں کی مصروفیات انہوں کی ذمہ داریاں اٹھانے میں لگا دو، اور ایک عمر تم نہ کوئی عبادت کے لیے ہم دیں گے۔ یہ نہیں، اللہ نے ایک ہی زندگی دی ہے، وہ ایک زندگی کسی کی 20 سال بھی ہے، کسی کی 30 سال کی ہے، کسی کی 40 سال کی ہے، کسی کی 50 سال کی ہے، کسی کی 60 سال کی۔ یہ ایک ہی زندگی میں آپ کو پیدا بھی ہونا ہے، بچپن بھی گزارنا ہے، جوانی بھی گزارنا ہے، بڑھاپا بھی گزارنا ہے۔ یہی ایک زندگی میں آپ کو پڑھنا بھی ہے، آپ کو اسکول کو بھی جانا ہے، کالج کو بھی جانا ہے۔ یہی ایک زندگی میں آپ کو کاروبار بھی سیکھنا ہے، آپ کو کام پر بھی جانا ہے۔ یہی ایک زندگی میں آپ کو کمانا بھی ہے، یہی ایک زندگی میں آپ کو شادی بھی کرنا ہے، یہی ایک زندگی میں آپ کو اولاد بھی پیدا کرنا ہے، یہی ایک زندگی میں ان کی تربیت بھی کرنا ہے، ان کی ذمہ داریوں کو بھی اٹھانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی ایک زندگی میں ہمارے کو عبادت بھی کرنا ہے۔ عبادت کے لیے کوئی اور عمر نہیں دی جائے گی، عبادت کے لیے کوئی اور وقت نہیں دیا جائے گا۔ عبادت بس یہی ہے کہ آپ کو یہ زندگی میں ماں باپ کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے، اولاد کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے، اور آپ کو سب کام کاج کرتے ہوئے اللہ کو منانا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ اے محبوب آپ اگر تبلیغ سے فارغ ہو جائے آپ عبادت میں لگ جائیں۔ ہم کون ہیں یار؟ ہم کون ہے؟ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، وہ نبی جس کا تو اٹھنا بیٹھنا ہی اللہ کا دین تھا، جس کا سونا جاگنا ہی اللہ کی سربلند دین کی سربلندی تھی، ان سے بھی یہ حکم ہو رہا کہ آپ جب فارغ ہو جائے تو پھر عبادت میں لگ جائے۔ عبادت سے فارغ ہو کر عبادت میں لگنے کا حکم دیا جا رہا، اور ہم زندگی میں فارغ ہو گئے۔ زندگی سے فارغ ہو کر اگر ہم کچھ کرتے تو آرام کرتے، یہ نہ کریں۔ تو یہ اجتماعات میں آئے، دیکھیں پابندی کرے، اور یہ اجتماع تقریباً 3-4 سال سے چل رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فیضان، اللہ کا کرم ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے، غوث پاک رضی اللہ عنہ کا فیضان ہے کہ اس اجتماع کو اللہ نے بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ مسلسل یہ چلا، یہ بارش کے دنوں میں بھی اجتماع جاری رہا، یہ سخت گرما میں بھی اجتماع جاری رہا۔ یہ کیسے سے کیسا وقت آیا جب سے لے کے اب تک یہ اجتماع چلا، اور ہم اللہ سے یہی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو ہماری آخری عمروں تک، بلکہ ہماری نسلوں سے بھی اجتماع کا کام کرائے۔ اور دیکھیں آپ ابھی اعلان سنیں کہ جیسو ہمارے حضرت جو اجتماع کا یہ آغاز کرے، یہ سفر حج کے لیے روانہ ہونے والے 19 مئی کو، اب اگلا مہینہ حضرت اجتماع میں نہیں ہوں گے، یہ آخری اجتماع ہے حضرت کا، پھر آ کے بہت کام کرنا ہے، بہت اجتماعات کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اجتماع رہیں گا، حضرت حج میں رہیں گے۔ تو آج آپ سے گزارش ہے، جو ہمارے کو 4 سال سے اللہ کا دین بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں،
جو 4 سال سے جو سو ہماری ہر چھوٹی بڑی دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. دنیاوی ضرورت ہے کوئی بھی پورا کر دیتا. یاد رکھیے آپ کو بھوک لگی کوئی بھی کھلا دیتا. آپ روڈ پر جائے، آپ درگاہوں میں جائے، آپ کہیں بھی جائے، کھانا مل لگے. لیکن یہ دینی ضرورت یہ ہر کوئی نہیں مٹاتا. یہ وہی مٹاتا جسے اللہ مٹانے کا جو سو موقع اور سعادت عطا کرتا ہے. تو یہ ہماری اتنی ضرورتوں کو 4 سال سے پوری کرتے ہوئے آ رہے. یہاں پر بلاتے ہیں، ٹھنڈی ہوا میں اجتماع رکھتے ہیں اور عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، ٹھنڈی ہوا میں بٹھاتے ہیں اور پھر بھوکا نہیں بھیجاتے ہیں، کھانا کھلا کر بھیجاتے ہیں. آج حضرت کی انشاءاللہ گلپوشی رات میں اجتماع کے ذریعے من جانب اجتماع ہی کی جائے گی. گلپوشی تو بہت ہو رہی ہے حضرت کی، لیکن یہ اجتماع، جس اجتماع کو حضرت نے اپنی زندگی دے دی، اپنا وقت دے دیا، اپنے پیسے دیے اور بہت کچھ دیا، یہ اجتماع کیا دیتا ہے اور اجتماع میں سالوں سے آنے والے کیا دیتے ہیں. آج یہ وقت ہے کہ ہم اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کریں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے آج تو کم سے کم، ہم تو ہر بار ہی آپ کو یہ جیسو کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ گھر والوں کو بھیجیں. شاید آپ بھیجتے بھی ہوں گے یا نہیں بھیجتے، کم سے کم آج تو اپنے گھر والوں کو بھیجیں تاکہ ہم گلپوشی کر سکیں حضرت کی، حضرت کو پھول پہنا سکے اجتماع کی جانب سے، اہل اجتماع کی جانب سے، اس بستی والوں کی جانب سے. پھر الگ سے موقع نہیں ملتا. آج آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھیجیں تاکہ گلپوشی کی جائے. بس یہی باتیں عرض کرنی.